عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو پچھلا صرف اور بچت کا تصور سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ آج ہم قومی آمدنی کے اندر ہی کچھ تعریفیں جو کہ ان کی مساوات میں درکار ہوتی ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نجی سرمایہ کاری۔ ایسی سرمایہ کاری جو عام افراد اپنی بچتوں میں سے کرتے ہیں اسے ہم نجی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ مثلاً کارخانے قائم کرنا، نئے مکانات بنانا، نئے کاروبار شروع کرنا، یہ تمام کی تمام نجی سرمایہ کاری کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد سرکاری سرمایہ کاری۔ حکومت جو مختلف منصوبوں پر سرمایہ کاری کے کاموں پر پیسہ خرچ کرتی ہے اسے ہم سرکاری سرمایہ کاری کا نام دیتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مختلف منصوبے شروع کیے جاتے ہیں، سرکاری شعبوں میں کارخانے تعمیر کیے جاتے ہیں، نہریں بنائی جاتی ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں، یہ تمام کے تمام سرکاری سرمایہ کاری کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی جو چیز ہم نے دیکھی بھی تھی انتقالی ادائیگیاں۔ انتقالی ادائیگیاں ایسی ادائیگیاں جو کہ لوگوں کو معاوضے کے طور پر ملتی تو ہیں مگر اس کے بدلے میں کوئی بھی شخص کوئی کام یا خدمات انجام نہیں دیتا۔ یعنی انتقالی ادائیگیوں سے مراد ایسی رقم ہے جو کسی بھی شخص کو بغیر کوئی کام کیے ہوئے، بغیر کوئی خدمت سر انجام دیے ہوئے حاصل ہو، اسے ہم انتقالی ادائیگی کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹرانسفر پیمنٹس۔ انتقالی ادائیگی کی مثالوں میں ہے پینشن ہے، وظائف ہیں، صدقات ہیں، تحائف ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری انتقالی ادائیگیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شکست اور ریت کے اخراجات، یا جس کو ہم کہتے ہیں ویئر اینڈ ٹیئر ایکسپینسز اور ڈپریسیشن۔ شکست اور ریت کے اخراجات۔ شکست اور ریت کے اخراجات سے مراد ایسے اخراجات ہیں جو کہ عملے پیدائش میں مشینوں کے استعمال کے عوض برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ جو مشینیں استعمال میں آتی ہیں ان ٹوٹ پھوٹ کے اخراجات جسے ہم برداشت کرتے ہیں اسے ہم شکست اور ریت کے اخراجات کہتے ہیں۔ یہ اخراجات خام قومی پیداوار میں شامل ہوتے ہیں لیکن خالص قومی پیداوار میں سے انہیں نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے فرسودگی کے الاؤنس، جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریسیشن الاؤنس۔ خام قومی پیداوار میں سے شکست اور ریت کے اخراجات کو نکال کر الگ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ عملے پیدائش میں مشینوں، گاڑیوں اور دیگر آلات سرمایہ کی توڑ پھوڑ سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان کو پورا کیا جا سکے اور سرمایہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہے۔ اسے ہم فرسودگی الاؤنس کہتے ہیں۔ اسے ہم مصارف بدل کاری بھی کہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو تصور ہمارے پاس ہے وہ ہے قومی آمدنی کا توازن، ایکویلیبریم آف نیشنل انکم۔ قومی آمدنی کے توازن سے مراد قومی آمدنی کی وہ سطح ہے جسے استحکام نصیب ہو اور اس میں آئے دن اتار چڑھاؤ نہ ہو۔ قومی آمدنی کا توازن دو صورتوں میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، جب مجموعی طلب مجموعی رصد کے برابر ہو، اور نمبر دو، جب بچتیں سرمایہ کاری کے
برابر ہو۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قومی آمدنی کا توازن دو صورتوں میں ہوتا ہے، مجموعی طلب برابر ہوتی ہے مجموعی رسد کے۔ اگر مجموعی طلب کو ہم انگلش کی فارم میں لکھیں اس کو ہم کہتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ، اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ برابر ہوتی ہے C+I، یعنی صرف جمع سرمایہ کاری، جبکہ مجموعی رسد جو ہے وہ برابر ہوتی ہے C+S، یعنی صرف جمع بچت۔ اگر ہم ان دونوں مساوات کو برابر رکھیں یعنی C+I = C+S، تو ان دونوں مساواتوں میں سے C کینسل آؤٹ ہو جائے گا، C ختم ہو جائے گا، لہٰذا S = I ہمارے پاس بچے گا، جو کہ دوسرا طریقہ ہے قومی آمدنی کا توازن معلوم کرنے کا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو مشکل درپیش ہو تو آپ مجھ سے کویشچن کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ سلائڈس کو بخوبی مطالعہ کریں اور ان کے نوٹس بنائیں۔